قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما۔ یہ حدیث بھی دین کی برکت اور سماحت اور وسعت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، بندوں سے محبت اور پیار کا ایک ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کیا کچھ چاہتا ہے کہ بندے کس مقام پر فائد ہو جائیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی، اللہ نے معاف کر دیا میرے لیے، میرے شریعت میں، میرے دین میں، ان امت، میری امت سے اللہ نے معاف کر دیا الخطا، خطا کو، غلطی کو، والنسیان اور بھول چوک کو، ومستکرہ علیہ، اس گناہ کو بھی جو ان سے مجبوراً کروایا جائے، جس گناہ پر انہیں مجبور کیا جائے۔ یعنی 3 چیزیں اللہ نے معاف کر دی۔ ہر خطا، یعنی کام کو غلطی سے ہو جائے، ہر نسیان، وہ کام بھولے سے ہو جائے، اور ہر وہ کام جس پر مجبور کیا جائے، زبردستی کرایا جائے، اللہ نے وہ بھی معاف کر دی۔ دراصل قرآن کا ایک مقام پڑھتے ہیں ساتھ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے تمہارے دلوں میں، سینوں میں جو کچھ ہے، جو خیال، جو وسوسہ موجود ہے، اس کو ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ نے حساب لینا۔ بڑا مشکل مقام آ گیا۔ سینے میں جو خیال ہے، جو وسوسہ ہے، اس کو بول دو یا عمل کر لو یا چھپائے رکھو، اللہ نے ہر صورت میں حساب لے۔ یہ وحی نازل ہوئی، صحابہ نے یہ جملہ کہا کہ اس وحی نے ہماری کمر توڑ دی۔ دل کے خیالات پر کسے کنٹرول؟ شیطان اندر پھر رہا ہے، ہر قسم کا خیال دل میں داخل کرتا ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے خیال دل میں آتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر گر جانا آسان ہے اور وہ خیال مشکل ہے، وہ بھاری۔ تو خیالات پہ کسے کنٹرول؟ خیال تو ہر طرح کا آ سکتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر خیال پر حساب لیا۔ پریشانی ہو گئی۔ اب صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا جہاد کرو، ہم نے گلے کٹوا دیے، سخاوت کرو، ہم نے مالوں کے ڈھیر لگا دیے، روزے رکھو، ہم نے فردی نفلی روزے رکھے، نمازیں پڑھو، ہم نے قیام اللیل بھی کیا، فرض بھی ادا کیے۔ اس پر کیسے عمل کریں؟ خیالات پر بھلا کسے کنٹرول؟ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ وہ بات کہو کہ بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس پر عمل ممکن ہی نہیں۔ قولوا سمعنا واطعنا، تم کہہ دو ہم نے سنا اور مان لیا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، تم کہہ دو۔ سبحان اللہ، اللہ صحابہ کی جماعت پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، اور رحمتوں اور برکتوں کی مستحق، رحمتوں کے خزانوں کی مستحق۔ صحابہ نے پھر دوسری بات نہیں کی، بلکہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی اور مان لیا۔ کوئی انکار نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ سن رہا ساری باتیں۔ جبریل امین آ گئے اگلی وحی لے کر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ نے اعتراف کر لیا کہ اللہ کی طرف سے جو وحی اتری، رسول بھی ایمان لے آیا اور یہ صحابہ بھی ایمان لے آیا۔ کل آمن باللہ، سب ایمان لیا، سب نے مان لیا، ہمارا حکم مان لیا۔ تھا مشکل بلکہ ناممکن کہ ہر خیال پر حساب لینا، ایمان لے آئے۔ اب کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے گا، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے گا۔ اب یہ خیالات کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ ہر خیال پر حساب۔ جو بات دل میں آئے گی اگر زبان پر لاؤ گے یا عمل کرو گے پھر حساب ہو، اندر چھپی بات ہے اس پر حساب نہیں۔ اور صحابہ کی استقامت تھی کہ اللہ نے وہ انعام دیا جو پیچھے گزر چکے۔ دل کے خیالات،
دل میں نیکی کا خیال ہے، نہیں کی تو ایک نیکی ملے گی، کر لی تو 700. گناہ کا خیال ہے، اگر نہیں کیا ایک نیکی مل جائے گی، کر لیا تو ایک گناہ. یہ اتنا فرق کس بنا پر؟ کہ صحابہ کی استقامت کی بنا پر بات چلی تھی دل کے خیالات پر، اور یہ بات وہی، یہ اس کا اجر، یہ اس کا ثواب اسی استقامت کی بنا پر. آگے صحابہ کی دعا کا ذکر ہے، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اگر بھول ہو جائے ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، غلطی ہو جائے مواخذہ نہ کیجیے. یہ دعا ہے، اللہ نے قبول کر لی. قبول کیسے کی؟ یہ حدیث کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری امت سے غلطی معاف کر دی، غلطی سے کام ہو گیا معاف ہے، بھول ہو گئی معاف ہے، اور کسی کام پر مجبور کیے گئے وہ بھی معاف ہے. یہ دین کی سماعت اور وسعت اور برکت. جی